اللہ الرحمن الرحیم. اس آیت کا جو ہے گرامیٹیکل انالیسس کرتے ہیں. اس میں سب سے پہلے جی ہے قالو. ٹھیک ہے, یہ معروف جو ہے فعل ہے. اچھا, معروف فعل ہے اور فعل کا کون صیغہ ہے جی؟ کون سا صیغہ ہے جی؟ فعل ماضی غائب مذکر جمع کا صیغہ, اور اس کے اندر فاعل کیا واو ہے. ٹھیک ہے, یہ واو یہ ضمیر کس کی جانب لوٹتی ہے جی؟ ملائکہ کی جانب جو ہے لوٹتی ہے, یعنی انہوں نے کہا. ٹھیک ہے, تو یہ کیا ہو گیا؟ فعل بفاعل ہو گیا. اچھا, سبحانک. اب یہ سبحانک نا, اس میں گرامر والے کہتے ہیں نا, اس میں یہاں پہ معذوف جو ہے فعل ہے. ٹھیک ہے, وہ کیا ہے؟ اس کے حرف اصلی ہم دیکھ لیتے ہیں. نون سین با اور ہا. ٹھیک ہے, باب تفعیل سے آتا ہے. سبح یسبح, تو یہ کیا ہوگا؟ نسبح. نسبح, یعنی ہم تسبیح بیان کرتے ہیں. یہ صیغہ کون سا ہے جی؟ یہ ہے جی مضارع متکلم جمع کا, یعنی ہم تسبیح کیا بیان کرتے ہیں. تو اس کے بعد ہم آگے دیکھتے ہیں جی, یہ کیا ہے؟ یہ بیسیکلی مفعول مطلق ہے. ہمیں پتہ ہے کہ نا, اگر جملہ فعلیہ کے بعد اگر اس کا فعل کا جو ہے مصدر آ جائے, ٹھیک ہے, تو یا کسی فارم میں آ جائے, جیسے اس فارم میں جو ہے مضاف مضاف الیہ کے لیے آ رہا ہے, تو یہ اس سے ایک تاکید کا اسلوب بیان ہوتا ہے اور ایک تاکید پیدا کی جاتی ہے. یعنی دیکھیں, نسبح کافی ہے, میننگ تو کمپلیٹ ہو رہا ہے. یعنی اس کے بعد جب سبحانک آیا نا, سبحانک ہمیں پتہ ہے کہ جو ہوتا ہے نا مفعول مطلق یہ ہمیشہ جو ہے کیا ہوتا ہے, یہ جو ہے نا منصوب ہوتا ہے. تو اس کیس میں بھی ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, اس کیس کے اندر بھی یہ ایسے ہی ہے کہ یہ جو ہے نا یہ منصوب ہے اور یہ مضاف بھی ہے. ٹھیک ہے, مضاف مضاف الیہ کی یہ کنسٹرکشن جو ہے بن رہی ہے. اس کو ہم میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ بھائی یہ جو ہے مضاف ہو گیا. کیوں مضاف ہوا؟ یہ سٹارٹنگ میں الف لام نہیں ہے, اعراب اس کا ہلکا ہے, اور بعد میں جو ہے یہ ضمیر ہے, یہ مضاف الیہ ہوگی. یہ ضمیر کون سی ہے؟ ضمیر منصوب یہ مجرور متصل کے چارٹس میں آ رہی ہے. وہ ضمیر ہے جی حاضر مذکر واحد کی, یعنی آپ کی تسبیح. یعنی پہلے ہم نے کہا تھا نا نسبح, ہم تسبیح بیان کرتے ہیں, یعنی آپ کی خوب تسبیح بیان کرنا. یعنی اس کا یوں ترجمہ جو ہے کیا جا سکتا ہے نا, یہ صرف جو ہے مفعول مطلق کا یہ کام ہوتا ہے کہ ایمفیسس دیتا ہے, تاکید پیدا کرتا ہے. تو اس کو ہم نے جو ہے مفعول مطلق کہہ دیا. اور اس کے بعد جو نسبح کو ہم نے کیا تھا نا, یہ بیسیکلی کیا ہو جائے گا؟ یہ فعل بفاعل ہو جائے گا. اس کے اندر فاعل کیا ہے؟ نحنو کی ضمیر جو ہے وہ فاعل ہے. ٹھیک ہے, اچھا, اور یہ پورا پورشن جو ہے نا, یہ کیا ہو جائے گا؟ قالو کے لیے مقولہ ہو جائے گا اور مفعول بھی ہو جائے گا. اچھا, اس کے بعد آگے ہم دیکھتے ہیں کہ لا علم لنا. یہ لا جو ہے نا نئی نفی جنس ہے. ٹھیک ہے, جیسے ہوتا ہے نا لا الہ الا اللہ, جو لا نفی جنس ہوتا ہے نا, یہ لا الہ الا اللہ کی ہی ترکیب ہے. ٹھیک ہے, جیسے لا نفی جنس ہوتا ہے, بیسیکلی وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ کو کیا کرتا ہے کہ آپ کے جو ہے نا, آپ کا جو ہوتا ہے اس کا جو اسم ہوتا ہے نا وہ منصوب ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کا اعراب بھی ہلکا ہوتا ہے. اس کیس میں بھی ایسی ہے, لا علم لنا, لا علم نہیں ہے علم. ٹھیک ہے, لنا ہمارے لیے. ٹھیک ہے, الا. اچھا, ہمیں پتہ ہے کہ یہ لا اور الا جب بھی آتا ہے نا, تو یہ پورا جو کمبینیشن ہوتا ہے نا تاکید کے لیے ہوتا ہے. یعنی اس کے ذریعے ایک ایمفیسس پیدا کیا جاتا ہے, جیسے لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے, یعنی اگر یہ ہوتا ہے نا علم لنا ما علمتنا, ٹھیک ہے, علم ہمارے لیے جو آپ نے سکھایا. ٹھیک ہے, جو آپ نے سکھایا ہمیں. لیکن یہ نہیں آیا, لا الہ کی کمبینیشن آئی تو صرف اور صرف ایک تاکید کی جو ہے نا ایمفیسس ہے. اچھا, لا نفی جنس کا جو ہے نا میننگ ہوگا نا, جیسے یہاں علم کسی قسم کا علم, یعنی علم کی کوئی فارم, جیسے کہتے ہیں نا لا الہ معبود, کسی قسم کا کوئی معبود نہیں نا. ٹھیک ہے, تو اس میں بھی ہر قسم کے علم کی جو ہے نفی کر دینا, لا نفی جنس کا جو کانسیپٹ ہے.
اچھا لنا آپ کو پتہ ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں، جار ہو گیا اور مجرور ہو گیا. اچھا نا جو ہے ضمیر ہے، ضمیر جو ہے یہ کون سی ہے جی؟ جمع متکلم کی ہے ہمارے لیے. ٹھیک ہے، تو یہ اس طریقے سے ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ما علمتا. ما علمتا نا، ما اس میں موصول ہے. ٹھیک ہے، علمتا نا اس کے حرف اصلی کیا ہیں؟ اس کے حرف اصلی ہیں عین، لام اور میم. ٹھیک ہے، اور یہ کون سے باب سے آ رہا ہے جی؟ یہ باب تفہیل سے آ رہا ہے. ٹھیک ہے، علم یعلم. ٹھیک ہے، اور یہ کون سا صیغہ ہے؟ ہمیں پتہ ہے گردان کے مطابق کون سا صیغہ بنے گا جی؟ یہ بنے گا جی فعل ماضی، فعل ماضی حاضر مذکر واحد کا. آپ نے سکھایا. ٹھیک ہے، اور اس کے اندر فاعل کیا ہے؟ اس کے اندر جو ہے نا فاعل، اس فعل کے اندر جو فاعل ہے اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں. اس کے اندر جو فاعل ہے نا وہ انتا کی ضمیر ہے. جیسے ہم نے کہا نا کہ صیغہ جو ہے وہ ہے مذکر واحد کا ہے، حاضر مذکر واحد کے. اس طریقے سے جو اس کا ضمیر ہے، فاعل ہے، وہ ہم کہیں گے جی ضمیر جو ہے مرفوع متصل کے چارٹس میں آ رہی ہے. اور ضمیر ہے کون سی؟ ضمیر ہے جی حاضر مذکر واحد کی، یعنی آپ نے سکھایا. ٹھیک ہے، آپ نے سکھایا. ٹھیک ہے، اچھا اس کے اندر ایک اور گرامر والے ایک اور چیز بتاتے ہیں. یا تو ہم اس کو نا انتا اس کی ضمیر جو ہے کنسیڈر کر لیں، یا اس کے اندر یہ جو تا ہے نا اس کو ہم ضمیر کنسیڈر کر لیں. ٹھیک ہے، یعنی اس تا کو بھی جو ہے نا ہم جو ہے تا اس کو بھی ہم فائل کنسیڈر کر سکتے ہیں. یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ہم نے نا ضمائر کے نا یا تو ہم دو تین چارٹس پہ کنسیڈر کر سکتے ہیں، 5 چارٹس پہ کنسیڈر کر سکتے ہیں نا. اس میں ایک چارٹ وہ ہوگا کہ ضمیر مرفوع متصل کا جو چارٹ ہے، تو اس کیس میں ہم اس کو جو ہے یہ ضمیر اس کو جو ہے ہم فائل جو ہے کنسیڈر کر سکتے ہیں. دونوں کیسز ہم لے سکتے ہیں، تو دونوں طریقے سے اس کا انالیسس کیا جاتا ہے. علمتنا، اچھا نا کیا ہے؟ یہ ضمیر منصوب متصل کے چارٹس میں آ رہی ہے، اور ضمیر ہے کون سی؟ ضمیر ہے جی متکلم جمع کی. ٹھیک ہے، آپ نے سکھایا ہم کو. ٹھیک ہے، علمتا یہ کیا ہو جائے گا؟ فعل بفاعل ہو جائے گا. اور نا کیا ہو جائے گا؟ یہ مفعول بھی ہو جائے گا. اور ما کیا ہو جائے گا؟ اس میں موصول ہو جائے گا. اچھا ہمیں پتہ ہے کہ ما کے بعد نا ایک ضمیر آتی ہے جو اس کی جانب جو ہے لوٹتی ہے. اس کیس میں کوئی ایسی ضمیر نظر نہیں آ رہی، تو اس میں جو پھر گرامر والے بتاتے ہیں نا ایک ہو کی ضمیر ہے، معذوف ضمیر ہے جو اس کی جانب لوٹتی ہے. یعنی آپ نے سکھایا ہمیں جو. ٹھیک ہے، وہ ہوز کی ضمیر جو معذوف ضمیر ہے نا وہ ما کی جانب جو ہے لوٹتی ہے. تو اس طریقے سے گرامر والے اس کی جو ہے ترکیب بتاتے ہیں، اور اس کو ہم مزید پھر ہم آگے دیکھ لیتے ہیں. اچھا پھر اس کو نا پورے پورشن کو، ٹھیک ہے، یہ جملہ اسمیہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ پورا جو ہے معذوف کے ساتھ کیا ہو جائے گا؟ یہ جملہ فعلیہ. اس کو ہم دونوں کو نا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو پورے پورشن کو نا کالو کے لیے ہم جو ہے مفعول بھی جو ہے ڈکلیئر کر سکتے ہیں. اس طرح ہم اس کا انالیسس کر سکتے ہیں، اور کالو کو ہم جو ہے نا فعل بفاعل جو ہے ڈکلیئر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے اس کا انالیسس ہو سکتا ہے آگے، کہ اس طریقے سے ہم اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں. انا بیسیکلی آگے ہم دیکھتے ہیں کہ انا کیا ہے؟ انا حرف تاکید ہے، ایمفسس کے لیے آتا ہے، حروف مشبہ بالفعل میں شامل ہے. اچھا اس کے ساتھ جو ضمیر آئی ہے یہ ضمیر منصوب متصل کے چارٹس میں آ رہی ہے، اور ضمیر ہے کون سی؟ ضمیر ہے جی حاضر مذکر واحد کی. ٹھیک ہے، اچھا انتا اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. العلیم، اچھا ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو علیم کا جو وزن ہے نا یہ فعیل کے وزن پہ ہے، یہ صفت مشبہ میں آ رہا ہے، اور یہ مبالغہ کا وزن ہے. ٹھیک ہے، بہت جاننے والا، پھر بہت حکمت والا. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم اس طرح انالیسس کر سکتے ہیں کہ کافی طریقوں سے کیا جا سکتا ہے. اچھا اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انا جو ہے نا، انا کا جو ہے یہ انا کا کے لیے ہم اسم ڈکلیئر کریں گے.
العلیم الحکیم کو ہم نے خبر وان اور خبر ثانی جو ہے ڈکلیئر کر دیا، اور اس کے بعد انتا جو ہے یہ ضمیر فصل ہے نا، ٹھیک ہے. یہ ایک ترکیب ہوتی ہے کہ جب اسم اور خبر کے بیچ میں جو ہے ایک ضمیر لائی جاتی ہے، اور وہ ضمیر انتا جو ضمیر ہے نا، وہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں نا، اسم جو ہے کار اسم ہے، اس میں ضمیر ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ سملیرٹی ہے، یعنی کہا جو ہے ضمیر حاضر مذکر واحد کی، انتا بھی ضمیر حاضر مذکر واحد کی، یعنی ایک سملر ضمیر لائی جاتی ہے. اور صرف یہ جو اسلوب ہے نا، یہ تاکید پیدا کرنے کا ہے، یعنی اس کے ذریعے انتا کی ضمیر لانے کے بعد نا کیا کیا گیا کہ حصر کا مفہوم جو ہے پیدا کیا گیا. آپ ہی بہت جاننے والے اور بہت حکمت والے ہیں. اب العلیم جو ہے نا، یہ اسم مبالغہ کا صیغہ ہے، صفت مشبہ ہے، یعنی اس کا جب ترجمہ کیا جاتا ہے نا، ایک ہوتا ہے نا جاننے والا، لیکن اس کا ترجمہ کیا کیا جائے گا؟ بہت جاننے والا. الحکیم کا ترجمہ بھی جو ہے صفت مشبہ کا صیغہ ہے، اس میں مبالغہ ہے، تو اس کا ترجمہ بھی ایسے ہی کیا جائے گا کہ بہت ہی زیادہ حکمت والا، ٹھیک ہے، جاننے والا، ٹھیک ہے. اچھا، اس میں ایک ترکیب یہ ہے کہ میں آپ کے نالج میں لاتا پھروں کہ یار یہ جو ہے نا، اس کیس میں آپ جملے میں ہم دیکھ رہے ہیں، جملہ اسمیہ میں یہ انا، یہ تاکید کے لیے آیا، انتا کی ضمیر پھر تاکید کے لیے، پھر حلیم جو ہے یہ اس میں مبالغہ کا صیغہ، یعنی اس چیز کے اوپر بہت زیادہ ایمفیسس دیا گیا ہے کہ آپ ہی بہت زیادہ جاننے والے اور بہت زیادہ حکمت والے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی یہ ایک تاکید کا اسلوب ہے، یعنی تاکید کے لیے دیکھیں کہ انا کا استعمال ہوا ہے، پھر انتا کا استعمال ہوا ہے، پھر اس میں مبالغہ کا استعمال ہوا ہے، یعنی اس کے اوپر کتنا اس جملے کے اندر جو ہے زور پیدا کیا گیا ان چیزوں کے استعمال کی وجہ سے، ٹھیک ہے. تو اگر ہمیں عربی گرامر کی سمجھ آئے گی تو پھر ان چیزوں کو بھی ہم سمجھ سکیں گے. اچھا، قولا، اچھا اس میں جو کاف کی ضمیر ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ شانو کی جانب جا رہی ہے، یعنی فرشتے جو اللہ تعالیٰ شانو سے مخاطب ہوئے، ٹھیک ہے. قولا، یہ قولا بیسیکلی کیا ہے کہ فعل ماضی ہے، یہ معروف جو ہے فعل ہم نے بہت کیا ہے. کون سا صیغہ ہے جی؟ فعل کا غائب مذکر واحد کا صیغہ ہے، فعل ماضی غائب مذکر واحد کا صیغہ ہے، فاعل ہوا کی ضمیر ہے. اچھا، اس نے کہا یا آدم، ٹھیک ہے، یا آدم حرف ندا ہے. اچھا، یا ہمیں پتہ ہے کہ قائم مقام جو ہوتا ہے کس کے قائم مقام ہوتا ہے جی؟ یہ ادہو فعل کے ہوتا ہے، یعنی ہم پکارتے ہیں، ٹھیک ہے، میں پکارتا ہوں، ٹھیک ہے. اور آدمہ یہ کیا ہوتا ہے؟ قائم مقام اتو جو ہے مفعول بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اس طریقے سے گرامر والے اس کا انالیسس کرتے ہیں. اچھا، انبیوہم، اس کے حرف اصلی کیا ہے؟ اس کے حرف اصلی یہ ہیں کہ نون، با اور حمزہ، باب فعال سے آ رہا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اور یہ کون سا ہمیں پتہ ہے؟ یہ امر کا صیغہ ہے، اور امر کا صیغہ جو ہے نا مضارع کے حاضر کے صیغوں سے بنتا ہے. تو اس کو ہم بناتے ہیں، یہ اصل مضارع کے صیغے سے، مضارع کا جو حاضر مذکر واحد کا صیغہ کیسے بنے گا؟ میں بتاتا ہوں آپ کو. اچھا، یہ ہم دیکھ رہے ہیں تو کیسا اس کا پہلا صیغہ کیا ہوگا؟ تنبیو، ٹھیک ہے. اچھا، ہم نے جب اس کو کنورٹ کرنا ہے امر کے اندر تو کیسے کنورٹ کریں گے؟ یہ آخری جو حرف ہے اس کے اوپر جو ہے جزم آ جائے گی، ٹھیک ہے. اس کو ہم جیسے کہتے ہیں نا کہ یہ جزم آ جائے گی اس کے اوپر، علامت مضارع ہٹ جائے گی، تو اگر پڑھا جائے تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اس کیس کے اندر نہیں پڑھا جا رہا تو ساتھ جو ہے حمزہ آ جائے گی، اس کے اوپر حرکت کیا ہوگی؟ الف کی ہوگی. بھی، ٹھیک ہے. تم بتاؤ، اور اس کے اندر فاعل کیا ہے؟ اس کے اندر جو فاعل ہے نا وہ انتا کی ضمیر ہے، یعنی آپ بتائیں، اور وہ ضمیر کس کی جانب جو ہے لوٹتی ہے؟ آدم علیہ السلام کی جانب، ٹھیک ہے. اور بی اسماہی، یہ حرف جار ہو گیا، بی اسماہم، اس کو ہم نے مضاف کہہ دیا ہے کیونکہ مضاف کی ساری صفات ہیں، اس کو ہم نے مضاف الیہ کہہ دیا ہے. مضاف الیہ کی کیوں کہا کہ ضمیر مجرور متصل، ضمیر جو ہے یہ مجرور متصل کے چارٹ میں آ رہی ہے، اور ضمیر کس کی ہے؟ ٹھیک ہے، ضمیر ہے جی غائب مذکر جمع کی، اور یہ کس کی جانب لوٹتی ہے؟ جو چیزیں جو ان کے سامنے پیش کی گئی تھی، پہلے جو ہے فرشتوں کے سامنے پیش کی گئی تھی، ان چیزوں کی جانب جو ہے
بات کی جا رہی ہے. تو اس کو پورے پورشن کو ہم نا کیا کہہ دیں گے جی, یہ فعل بفاعل ہو گیا. بِأَسْمَائِهِمْ اس کو ہم کیا کہہ دیں گے, اس کو ہم جو ہے متعلق فعل کہہ دیں گے. تو اس طرح ہم اس کا انالیسس کر سکتے ہیں آگے. اچھا, اس میں ایک امپورٹنٹ چیز میں آپ کے سامنے رکھ دوں. یہ پورا جو جملہ ہے جو ہے فعلیہ ہے, اس کو ہم کہہ دیں گے جواب اس کو ہم کیا کہہ دیں گے, اس کو ہم کہہ دیں گے جی جو قائم مقام اتھو ہے نا, اس کے لیے ہم اس کو جو ہے مفعول جو ہے اس کو ہم کہہ دیں گے مفعول ثانی کہہ دیں گے. ٹھیک ہے, پورا اس کو ہم اس کو کیا کہہ دیں گے, اتھو جو ہے معذوف جو ہے فعل ہے, اس کے لیے ہم اس کو کیا کہہ دیں گے, اس کو مفعول ثانی کہہ دیں گے. اور آدم کو آپ کو کہہ دیں گے مفعول جو ہے اول کہہ دیں گے. اور پورا جو ہے پورشن اس کو ہم یہ پورا جو ہے مفعول اتھو جو ہے معذوف جو ہے فعل جو ہے, یہ پورا کیا بنے گا, یہ قولا کے لیے کیا بن جائے گا, مفعول بھی بن جائے گا. ٹھیک ہے, مفعول بھی بن جائے گا. تو اس طریقے سے اس کا انالیسس ہو سکتا ہے. اچھا, اب اس کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں فا حرف عطف ہے. ٹھیک ہے, فا جو ہے نا, فا اس کو ہم فوریہ بھی کہتے ہیں کہ ایک ایونٹ ہوا نا. اب یہ پورا ایونٹ ہوا کہ اللہ تعالیٰ شان نے آدم علیہ السلام کو کہا کہ نام بتاؤ, تو اس کے بعد فوراً اگلا ایونٹ کیا ہوا, تو فوراً یہ ایونٹ ہوا کہ لمحہ کا مطلب ہے جب. ٹھیک ہے, اس کو ہم کیا کہتے ہیں شتیہ. انبا اس کے حرف اصلی دیکھیں کہ باب فعال سے آ رہا ہے, انبا. ٹھیک ہے, افعلا جیسے وزن ہوتا ہے انبا, تو اس کے اندر فاعل کیا ہے, اس کے اندر جو ہے فاعل جو ہے یہ ہوا کی ضمیر ہے. ٹھیک ہے, انبہا اس نے بتایا. کس نے بتایا جی, اس میں ہوا کی ضمیر آدم علیہ السلام کی جانب لوٹتی ہے. اس نے بتایا ان کو. ٹھیک ہے, اب یہ ضمیر کون سی ہے جی, یہ ضمیر ہے جی غائب مذکر جمع کی, اور یہ کس کی جانب لوٹتی ہے, یہ فرشتوں کی جانب لوٹتی ہے. ٹھیک ہے, تو فرشتوں کی جانب لوٹتی ہے. تو یہ پورا پورشن یہ کیا ہو جائے گا, اس کو ہم کیا کہہ دیں گے جی, یہ مفعول بھی ہو گیا. انبا یہ آپ کے پاس کیا ہو گیا, فعل و فاعل ہو گیا. یہ اسماہیم کہ ہم نے کنسٹرکشن کی ہے, جار موجود ہو کے انبا اس کے لیے جو ہے متعلق ہو جائے گا فعل کے لیے. تو یہ پورا پورشن ہم آپ کو کہہ دیں گے اس نے بتایا ان کو اسماہیم, ان کے نام, ان کے ناموں کو. ٹھیک ہے, اچھا ہم جو ہے وہی چیزیں جو ان کے سامنے یہ ہم نے پہلے بلکہ کی بھی ہے, اس کی کنسٹرکشن کی جو چیزیں پیش کی تھی. اچھا, یہ اس کو ہم نا پورے کو یہ حرف شرط کو بھی اس کو ہم شامل کر لیتے ہیں اس کے اندر. اس کو ہم جو ہے کیا کہہ دیں گے جی, اس کو ہم شرط کہہ دیں گے. اچھا, یہ لمحہ جو ہوتا ہے نا یہ اسم ہے, اور اس کا مطلب ہوتا ہے جب ہے. ایک سمپل ترکیب ہے, اور طریقے سے 20 کی ترکیب کی جاتی ہے. اچھا, قولا یہ بھی معروف فعل ہے, کئی دفعہ ہم نے کیا ہے. ٹھیک ہے, فعل ماضی غائب مذکر واحد کا صیغہ ہے, یعنی یہ اس کے اندر جو فاعل ہے نا ہوا کی ضمیر ہے. کس کی جانب لوٹتی ہے, اللہ تعالیٰ شانو کی جانب. اس نے کہا. ٹھیک ہے, کیا کہا, جو ہے نا یہ حمزہ استفہامیہ ہے. ٹھیک ہے, یعنی کوشچن, اس کا مطلب ہے کیا. ٹھیک ہے, لم آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ہے لم آپ حرف ہے, اور یہ کیا کرتا ہے کہ یہ مضارع کو اخف کرتا ہے. ٹھیک ہے, اخف کا کیا کانسیپٹ ہے کہ مضارع پہ اپلائی ہوتا ہے, زوردار نفی پیدا کرتا ہے, میننگ کو پاسٹ میں لے کے جاتا ہے, اس کے بعد مضارع کو جو ہے اس کو اخف کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس کی یہ پہچان ہے کہ مضارع کو اخف کر دیتا ہے. اور اخف کا صیغہ کون سا ہے, یہ جی متکلم جو ہے واحد کا صیغہ جو ہے اخف کیسے ہوتا ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. یہ ہم دیکھ رہے ہیں نا مضارع اخف ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو ہے اس کے اندر کیا تبدیلی آتی ہے. دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے افعل, تو بیسیکلی یہی چینج وہ لے کے آیا ہے مضارع. یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں علم اقل. ٹھیک ہے, ہرگز نہیں میں نے کہا تھا. ٹھیک ہے, تو اس کے اندر بھی فاعل کیا ہے, اس کے اندر فاعل جو ہے انا کی ضمیر ہے.
ٹھیک ہے. اچھا ہمیں پتہ ہے کہ جس سے کہا جاتا ہے نا وہ لام حرف جار کے ساتھ آتا ہے ٹھیک ہے. لام حرف جار ہو گیا اور کم جو ہے مجرور ہو گیا. کم ضمیر کون سی ہے؟ ضمیر مجرور متصل کے چارٹ میں آ رہی ہے. اور ضمیر کون سی ہے؟ حاضر مذکر جمع کی. ٹھیک ہے. یعنی لا جب آتا ہے نا قولا جو ہے فعل کے ساتھ تو اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے لام لا کا سے، یعنی جس سے کہا جاتا ہے. ہم نے کہا تم سے. ٹھیک ہے. یعنی ہرگز حد نہیں ہے. یعنی اس کا ہم آگے ہم آپ کو بتاتے ہیں. یہ جو ہے یہ آپ کے پاس جو ہے فعل ہو گیا، فعل بفاعل ہو گیا. اور یہ پورا پورشن استفہامیہ ہو گیا. ٹھیک ہے. لما حرف ہو گیا، لم اور یہ کیا ہو گیا؟ فعل بفاعل ہو گیا. اور کم جو ہے یہ متعلق فعل ہو گیا. اچھا اب اکل جو ہے نا آپ کو پتہ ہے کہ اس کا کل کا جو ہے یہ جو انی عالم یہ آگے جو ہے نا کل کا جو ہے وہ آ رہا ہے مفعول بھی آ رہا ہے، مقولہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں انی عالم. اچھا انی عالم غیب السماوات والارض. انی آپ کو پتہ ہے انا حرف تاکید ہے. اب یہ انا پہ جب اپلائی ہوگا نا، انا جو ہے اس پہ ضمیر پہ اپلائی ہوگا. ٹھیک ہے. متکلم واحد کی ضمیر ہے تو اس کو کیا کر دے گا؟ اس کو یا کر دے گا. ٹھیک ہے. اس میں جو ہے کنورٹ کر دے گا. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ انی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. انی. ٹھیک ہے. بے شک میں. ٹھیک ہے. اس کا یوں ترجمہ کیا جا سکتا ہے عالم. ٹھیک ہے. اچھا یہ کون سا ضمیر ہے جی اس کو؟ اچھا یہ جو ہے فعل ہے. عالم یا لمو کئی دفعہ ہم نے کیا، اس کو مزید نہیں کرتا. یہ سیدھا کون سا ہے جی؟ عالم یا عالم. ٹھیک ہے. مضارع متکلم واحد کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر فاعل کیا ہے؟ اس کے اندر جو فاعل ہے انا کی ضمیر ہے، یعنی میں جانتا ہوں. اور یہ انا کی ضمیر آپ کو پتہ ہے پیچھے جو ضمیر ہے نا اس کی جانب جو ہے لوٹتی ہے. ہمیں پتہ ہے نا مبتدا خبر میں جو ہے یا اس میں خبر میں ایک ضمیر ہوتی ہے جو اس کی جانب لوٹتی ہے. تو یہ جو یا پیچھے ضمیر ہے نا متکلم کی، اس کی جانب لوٹتی ہے. تو یہ بیسیکلی اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں جی فعل بفاعل. اچھا غیبہ اس کو ہم کیا کہہ دیں گے؟ اس کو ہم پہلے کہہ دیتے ہیں رکیں معطوف علیہ کہہ دیتے ہیں. اس کو ہم معطوف علیہ کہہ دیتے ہیں. واو بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ واو کا کیا کانسیپٹ ہے کہ وہ پچھلی چیز کے ساتھ اس کو جو ایڈ کر لیتا ہے، اگلی چیز کے نا میننگ کو ایڈ کر دیتا ہے. آسمان و زمین اور اعراب کو فالو کرتا ہے. یعنی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں السماواتی جو ہے نا اگر جو ہے مجرور ہے تو الارضی بھی مجرور ہے. تو واو کا بیسیکلی حرف عطف ہے. جب ورڈ کے اوپر جو ہے اسم کے اوپر ایڈ ہوتا ہے تو اس میننگ کے اندر ایڈ ہو جاتا ہے، یعنی آسمان اور زمین. ٹھیک ہے. اور اس کا اعراب بھی پچھلے اس کا جو ہے فالو کرتا ہے. یہ واو حرف عطف آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر ورڈ کے اوپر اسم کے اوپر ایڈ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کنفرم ہے کہ وہ اس کا اعراب وہی ہوگا جو پچھلے اسم کا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو آپ نے جو ہے کنسیڈر کر لیا مضاف الیہ. اچھا عالم. اچھا یہ پورے پورشن کو آپ نے نا کیا کہہ دیا؟ اس کو آپ نے کہہ دیا اور اس کو آپ نے کیا کہہ دیا؟ فعل بفاعل کہہ دیا. اور انی کو آپ نے کیا کہہ دیا؟ انی یہ آپ کو نا حروف مشبہ بالفعل پلس اسم آپ نے اس کو جو ہے ڈکلیئر کر دیا. ٹھیک ہے. اور اس کو پچھلے کو اس کو پورے کو ٹھیک ہے. اچھا آگے ہم اس کو مزید بھی دیکھتے ہیں، پلیز اس پہ آپ ویٹ کریں. اور واو حرف عطف ہو گیا. عالمہ وہی ہے جیسے ہم نے اس کو ڈسکس کیا. اور میں جانتا ہوں. ٹھیک ہے. یہ بھی فعل بفاعل ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا ما اس میں موصول ہو گیا. اور تبدون وما تکتمون. اچھا اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. اچھا تبدون کو ہم دیکھتے ہیں کہ تبدون کے حرف اصلی کیا ہیں؟ با دال اور یا. کون سے باب سے آ رہا ہے جی؟ باب فعال سے آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کہ ہم بناتے ہیں کیسے بنے گا؟
یہ بنے، یہ کون سا سیغہ ہے، اس کو ہم بناتے ہیں جی. یہ کون سا سیغہ ہے جی؟ یہ ہے جی مضارع حاضر مذکر جمع کا. ٹھیک ہے، تو اصل میں کیسے بنے گا؟ یوں بنے گا. اچھا، اصل میں ایسے بنے گا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس پہ جو ہے ناقص کا قاعدہ اپلائی ہوگا نا. ناقص میں کیا ہے کہ آخری حرف جو ہے حرف علت ہوتا ہے. اس کیس میں آخری حرف جو ہے حرف علت ہے. اچھا، اب ہمیں پتہ ہے کہ کیا قاعدہ ہے، جب دو جو ہے ناقص ساتھ آ جائیں، یہ جو ہے مادے کا ہے اور یہ جو ہے سیغے کا ہے، تو مادے والا ہوتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے، وہ اڑ جاتا ہے، سیغے والا رہ جاتا ہے. اگر پچھلے حرف کے اوپر جو ہے فتح ہو تب تو کوئی چینج نہیں آتی. جیسے اس میں دال کے اندر فتح نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں چینج آئے گی. چینج کیا آئے گی کہ جو سیغے کے مطابق جو ہوتا ہے نا حرکت ہوتی ہے وہ اس پہ آ جاتی ہے. واو کے مطابق حرکت کیا ہے، موافق حرکت کیا ہے، وہ ضمہ کیا ہے، تو کیا ہو جائے گا تب دونا. ٹھیک ہے، تب دونا. اور اس کے اندر جو فاعل ہے وہ جو ہے واو کی ضمیر ہے. کرتے ہیں وما کنتم تکتمون. ٹھیک ہے، واو جو ہے اس کو اپنے واو ہم نے واو عطفہ کہہ دیا. ٹھیک ہے، ما کنتم تکتمون. اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ما جو ہے اس میں موصول ہے. ٹھیک ہے، اس میں موصول ہو گیا. تم جو ہے فعل ناقص ہے. ٹھیک ہے، یہ صیغہ کون سا ہے؟ یہ صیغہ ہے جی فعل ماضی غائب مذکر جمع کا. تو تم تھے. اچھا، ہمیں پتہ ہے کہ فعل ناقص جب آتا ہے تو اس کا ایک اسم ہوتا ہے، خبر ہوتی ہے. اس کا اسم جو ہوتا ہے مرفوع ہوتا ہے اور خبر جو ہوتی ہے اس کی منصوب ہوتی ہے. اس کے اسم جو ہے نا یہ تم ہے. ٹھیک ہے، ضمیر جو ہے کون سی ضمیر ہے جی؟ یہ ضمیر مرفوع متصل کے چارٹس میں آ رہی ہے. وہ ضمیر ہے کون سی؟ جیسے ہم نے کہا تھا نا جو فعل ناقص کا صیغہ حاضر مذکر جمع ہے، تو اسی طریقے سے جو ضمیر ہے، ضمیر جو ہے مرفوع متصل ہو کے حاضر مذکر جمع کی ہے. اور اس کے بعد اس کا ترجمہ اگر تم تھے اور اس کو ہم نے اسم کہہ دیا. ٹھیک ہے، تکتمون. ٹھیک ہے، تکتمون کو ہم دیکھتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں. اچھا، اس کے حرف اصلی دیکھتے ہیں. سب سے پہلے کیا ہے اس کے حرف اصلی؟ یہ ہیں کہ کاف ہو گیا، ٹھیک ہے، تا ہو گیا اور میم ہو گیا. اور کون سے باب سے آتا ہے؟ باب نصرہ ینصرو سے آتا ہے. اور یہ کون سا صیغہ ہے جی؟ یہ صیغہ ہے جی حاضر فعل مضارع حاضر مذکر جمع کا. ٹھیک ہے، تم چھپاتے ہو. اس کا تم جو ہے اس کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے ترجمہ کیا کیا جاتا ہے کہ چھپانے کے حساب سے کیا جاتا ہے، یعنی تم چھپاتے ہو. اس کو ہم آگے دیکھ لیتے ہیں بھائی، اس کا پورا انالیسس کرتے ہیں. اچھا، اس طرح ہم نے دیکھ لیا. یہ ہم نے صیغہ بھی ڈسکور کر دیا کون سا ہے. اس کے اندر فاعل کیا ہے؟ یہ واو ہے. ٹھیک ہے، یہ ضمیر ہے. ٹھیک ہے، ضمیر کون سی ہے جی؟ حاضر مذکر جمع کی. ضمیر مرفوع متصل کے چارٹس میں آ رہی ہے اور اس لحاظ سے یہی ضمیر جو ہے اس کی جانب جو ہے لوٹ رہی ہے، اس کی جانب جو ہے لوٹتی ہے. جو تم جو ضمیر نہیں ہے اس کی جانب جو ہے لوٹتی ہے. ہمیں پتہ ہے کہ جب جو ہے نا اسم و خبر میں ایک ضمیر بھی ہوتی ہے، ایک عائد ہوتی ہے نا، جو اس جانب جو ہے لوٹتی ہے مبتدا خبر کے اندر، یا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسم خبر کے اندر. تو اس کو ہم نے یہ تکتمونہ کو ہم نے کیا کہہ دیا بھائی؟ یہ پورا جو ہے جملہ فعلیہ ہم نے اس کو ڈکلیئر کر دیا. جملہ فعلیہ ہم نے ڈکلیئر کر کے نا اس کو ہم نے خبر کہہ دیا اور تم کو ہم نے اسم کہہ دیا. تم کو ہم پورا جو ہے نا اس کو جو ہے اس کو ہم کہہ دیں گے فعل ناقص پلس اسم. ٹھیک ہے، اس کو ہم اس طرح کر دیں گے جیسے کہ یہ پورا فعل ناقص ہے پلس یہ اس کی اسم اس کے اندر جو ہے شامل ہے، اور ما جو ہے اس پہ موصول ہے. اچھا، ہمیں پتہ ہے کہ اس پہ موصولہ کے بعد ایک ضمیر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور وہ ضمیر جو ہوتی ہے نا اس کی جانب جو ہے لوٹتی ہے. اس کیس میں کوئی ایسی ضمیر نہیں ہے کہ جو ماں کی جانب جو ہے اس میں موصولہ کی جانب جو ہے لوٹتی ہو. تو اس میں گرامر والے جو ہے جب کہتے ہیں کہ اس کیس میں جب کوئی ضمیر ایسی نہیں ہوتی نا جو اس جانب لوٹتی ہے تو ایک معذوف جو ہے ضمیر ہوتی ہے. اور اس کیس میں ٹھیک ہے، اس کیس میں ہم اس کو کنسیڈر کریں گے ہو. ٹھیک ہے، یہاں پہ ایک معذوف ضمیر جو ہے کنسیڈر کریں گے اور وہ ماں کی جانب لوٹتی ہے. اور تم چھپاتے ہو جو. ٹھیک ہے، اس طریقے سے اس کا ترجمہ کیا جائے گا. اور یہ پورا پورشن اس میں موصول ہو گیا اپنا صلۃ الموصول. یہ دونوں پورشن جو ہے عطف ہو رہے ہیں کس چیز کے اوپر؟ عطف ہو رہے ہیں اس کے اوپر.
پورے پورشن کے اوپر. ٹھیک ہے, یہ اس میں موصول اپنے صلۃ الموصول والا عطف ہو رہا ہے دوسرے جو ہے نا اس میں موصول اپنے صلۃ الموصول کے اوپر. ٹھیک ہے, اور یہ پورا پورشن اس کو ہم نے کیا کہہ دیا جی, معطوف علیہ کہہ دیا. اس کو ہم نے پورا پورشن کو جو صلۃ الموصول جو ہے عطف صلۃ الموصول اپنے موصول کے ساتھ اس کو پورے پورشن کو ہم نے جو ہے معطوف کہہ دیا. ٹھیک ہے, تو یہ پورا پورشن جو ہے نا یہ ہو جائے گا جی, یہ کیا ہو جائے گا جی, عالموں کے لیے مفعول بھی ہو جائے گا. اور عالموں ہمیں پتہ ہے یہ فعل کا فاعل ہو گیا, اور یہ پورا جملہ جو ہے کیا ہو گیا جائے گا, یہ پورا جملہ جو ہے جملہ فعلیہ جو ہے ڈکلیئر ہوگا. ٹھیک ہے, اچھا اس کے بعد ہم نے پیچھے اس کو جوڑتے ہیں نا, جیسے عرب کے اندر جو ہے زنجیری بر صغیر میں زنجیری ترکیب کی جاتی ہے. یہ پورا جو ہے جملہ, یہ پورا جو ہے جملہ جو ہے ہم اس کو فعلیہ ڈکلیئر کریں گے. جیسے ہم نے اچھا سوری, اس پورے جو ہے ہم آگے ہم دیکھتے ہیں کہ پورا جو ہے جملہ ہو گیا. ٹھیک ہے, جملہ جو ہے کیا ہو گیا جی, یہ جملہ جو ہے اسمیہ ہو گیا. کیوں اسمیہ ہو گیا, کہ سٹارٹ جو ہے اسم سے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ پورا جملہ جو ہے جملہ فعلیہ ہو گیا. یہ اس کو ہم جو ہے نا معطوف علیہ ہم نے ڈکلیئر کر دیا, اور اس کو ہم نے جو ہے نا معطوف ڈکلیئر کر دیا. اور اس پورے پورشن کو ٹھیک ہے ہم کہہ دیں گے اکل جو ہے نا. ٹھیک ہے, اس کے لیے ہم کیا کہہ دیں گے, اس فعل کے لیے ہم اس کو کہہ دیں گے جی یہ پورا پورشن جو ہے نا یہ مفعول بھی ہے, یہ مقول ہے اور اس کو مفعول بھی کہہ دیں گے. ٹھیک ہے, کل آپ کے پاس کیا ہو گیا. ٹھیک ہے, اکل کیا ہو گیا آپ کے پاس, فعل و فاعل ہو گیا, اور لکم جو ہے یہ متعلق فعل ہو گیا. ٹھیک ہے, اس طریقے سے جو ہے اس کی جو ہے ترکیب کی جاتی ہے. اور یہ پورا پورشن. ٹھیک ہے, اچھا اس سے آگے والا ہم نے کیا کہہ دیا جی, ڈکلیئر کر دیا. سوری, اس کے آگے والا ہم نے سارا ہم نے پورا جو ہے پورشن کو ہم نے کیا ڈکلیئر کر دیا جی, جملہ فعلیہ جو ہے ہم نے ڈکلیئر کر دیا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ سٹارٹ جو ہے نا اس سے ہو رہا ہے, فعل سے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اصل میں نا اصل چیز یہ دیکھی جاتی ہے کہ سب سے پہلے اسم آ رہا ہے, فعل آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اس میں استفہامیہ آ رہا ہے, لام آ رہا ہے, لیکن یہ دونوں حروف ہیں. ٹھیک ہے, اگر سٹارٹ میں اگر اسم آ جاتا نا تو ہم کہتے ہیں جملہ اسمیہ ہے, لیکن اس کیس کے اندر سٹارٹ کے اندر جو ہے نا سب سے پہلے جو آ رہی ہے نا حرف کے بعد جو چیز آ رہی ہے وہ جو آ رہی ہے وہ آ رہی ہے فعل آ رہا ہے, تو اس کے لیے ہم اس کو جو ہے جملہ جو ہے فعلیہ کہیں گے. اگر سا حرف کے بعد سب سے پہلے جو ہے نا اگر وہ آتا نا اسم آتا تو ہم کہتے ہیں کہ یار یہ جو ہے جملہ جو ہے اسمیہ ہے, اور جار مجرور سے کبھی بھی جملہ سٹارٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو اگر سٹارٹ میں بھی جار مجرور ہو تو اس کے بعد سب سے پہلے دیکھا جائے گا کہ فعل ہے یا اسم ہے. اگر اسم ہو جائے گا تو جملہ اسمیہ ہو جائے گا, اگر فعل ہو جائے گا تو جملہ فعلیہ ہو جائے گا. یہ بیسک چیزیں ہیں, بار بار جو ہے ریپیٹ کی جاتی ہیں انڈرسٹینڈنگ کے لیے. اچھا اس کے بعد نا ایک اور چیز, یہ ہم نے اس کو مزید ہم اس کو کیسے جوڑیں گے اس پورے پورشن کو نا. ٹھیک ہے, اس کو ہم یوں جوڑیں گے کہ یہ جو ہے نا پورا جو ہے جملہ ہے فعلیہ. ٹھیک ہے, یہ پورا جو ہے جملہ فعلیہ کیا ہو جائے گا, قولا کے لیے مفعول بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اور قولا آپ کے پاس کیا ہو جائے گا, فعل و فاعل ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے ہم اس کو کیا کہہ دیں گے بھائی, اس طریقے سے ہم کہہ دیں گے بھائی یہ جو ہے نا پورا پورشن جو ہے یہ جملہ فعلیہ ہو جائے گا. اور اس کو ہم جو ہے نا جواب شرط ہم ڈکلیئر کر دیں گے, یعنی کس کی جواب شرط, اس کی جواب شرط. فلما جب انباہا اس نے بتایا ان کو بیسمائہم ان کے نام. ٹھیک ہے, جب یہ پورا ہوا نا یہ ساری یہ چیز واقع ہوئی تو پھر قولا اللہ تعالیٰ شانو نے, قولا نے ہمیں پتہ ہے فاعل اللہ تعالیٰ شانو کی ضمیر ہے. ٹھیک ہے, اس میں جو ہوا کی ضمیر ہے آدم علیہ السلام کی جانب لوٹتی ہے, تو پورا جو ہے ایونٹ جو ہے اس طریقے سے ہوا ہے. ٹھیک ہے, قالوا انہوں نے کہا سبحانک پاک ہے تو, لا علم لنا لا علم لنا
ٹھیک ہے، نہیں کوئی علم ہمارے لیے الا ما علمتنا، مگر جو سکھایا تو نے ہمیں، انکا انت العلیم الحکیم، بے شک آپ انتا تو ہی بہت علم والا حکمت والا، ٹھیک ہے۔ قولا فرمایا، یا آدم اے آدم، ان بےعم، ٹھیک ہے، ان بےعم خبر دو انہیں، بی اسمائہم ان کے ناموں کی، فلما پھر جب انباءہم اس نے خبر دی، بی اسمائہم ان کے ناموں کی، قولا فرمایا، علم کیا نہیں، اقل میں نے کہا تھا، لکم تم سے، انی بے شک میں، عالم میں جانتا ہوں، غیب السماواتی والارض آسمان و زمین کے غیب، و عالم اور میں جانتا ہوں، ما تبدون تم ظاہر کرتے جو، وما تکتمون اور جو کچھ تم چھپاتے ہو، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ شان و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس آیت کا جو ایک گرامیٹیکل انالیسس کرتے ہیں، اس میں سب سے پہلے دیکھتے ہیں واو ہم کہہ دیں گے بھائی، واو استنافیہ کہہ دیں گے کہ نیا جملہ یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے، اس ہمیں پتہ ہے کہ اس کو ہم قائم مقام کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو بلکہ اس کو ہم نا، جیسے ہم نے کہا تھا کہ پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا، اس کو ہم ایک معذوف جو ہے فعل کے ہم متعلق جو ہے بنائیں گے، کیونکہ اس جو ہے نا اسم ہے اور اس میں ظرف کا مفہوم ہے، اذا یعنی اس کا میننگ ہوتا ہے جب، ٹھیک ہے، جب، ٹھیک ہے، اس میں ظرف زمان ہے کہ زمانے کا ذکر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جب، تو اس کو ہم نا ایک معذوف فعل کے ہم اس قرو، ٹھیک ہے، اس کے ہم اس کے متعلق ڈکلیئر کر دیں گے۔ اس کے حرف اصلی کیا ہیں؟ زال ہو گیا، باب ناصرہ ینصرو سے آ رہا ہے، یہ فعل امر کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، تم یاد کرو، ٹھیک ہے، جب، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس قلنا، اچھا اس کے یہ ایک معروف جو ہے فعل ہے، ہم نے کئی دفعہ اس کو کیا ہے۔ اچھا، اس میں ہمیں پتہ ہے کہ اس کو ہم ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں نا فعل ماضی کی گردان بھی جو ہے مینشن ہے نا، ٹھیک ہے، اس کے مختلف قسم قاعدے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جو قاعدہ ہے نا، اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ فعل ماضی کا جو چھٹا صیغہ ہے، اس پہ جو ہے نا، اس پہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پہ جو حرکت آئی ہوئی ہے نا، کون سی حرکت آئی ہوئی ہے جی؟ وہ ضمہ کی حرکت آئی ہوئی ہے، یعنی پانچویں صیغے سے آخری صیغے تک کون سی حرکت سٹارٹ ہو جاتی ہے؟ ضمہ کی حرکت جو ہے سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور یہ قاعدے کے مطابق ہے، یعنی اس میں جو ہے جب کنورژن ہوتی ہے، ظاہری بات ہے غیر صحیح افعال میں سے ہیں، تو حرف علت جو ہے وہ پھر جب اس کی کنورژن ہو کے نا، تو یہ آپ کے پاس جو ہے یہ صیغہ بن جاتا ہے کل تھا، ٹھیک ہے، اور آخری کیا بن جائے گا؟ کل نہ، ٹھیک ہے۔ اصل میں اگر اس کو نیچرلی دیکھے گے نا، تو یہ یوں بنے گا قولنا، ٹھیک ہے۔ پھر ہمیں پتہ ہے کہ اگر اس کے پچھلا حرف جو ہے متحرک ہو، جیسے اس کیس میں ہے، اور بعد والا ساکن ہو، تو پچھلے حرف کے مطابق جو حرف ہے نا اس میں کنورٹ ہو جاتا ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ یوں ہو جائے گا۔ اچھا، اب دو ساکن آ گئے، ٹھیک ہے، ایک الف آ گیا اور ایک لام آ گیا، ہمیں پتہ ہے الف ہمیشہ کمزور ہوتا ہے، اڑ جاتا ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ کلنا۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ جو قاعدے کے مطابق جو ہوتے ہیں نا، باب ناصرہ ینصرو سے آتے ہیں، تو اس کے جو ہوتا ہے نا، اس کے بعد یہ دونوں رولز اپلائی ہونے کے بعد جو فعل ماضی کے اندر جو ہوتا ہے نا، جو ہوتا ہے کلمہ، فا کلمہ ہوتا ہے، اس پہ حرکت جو ہوتی ہے کون سی ہے؟ ضمہ آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، جو باب ناصرہ ینصرو سے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اجوف کے اندر جو باقی باب سے آتے ہیں، اس کے اندر جو فا کلمے پہ حرکت ہوتی ہے نا، اور آتی ہے، وہ کسرہ آتی ہے، لیکن اس کیس میں یہ آ جائے گی کلنا، ٹھیک ہے۔ اس کا اچھا اس طریقے سے اس کو انالائز کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے اندر فاعل کیا ہے؟ نا، ٹھیک ہے، ضمیر ہے، یہ جو نا ہے نا، یہ اس کے اندر فاعل ہے، ٹھیک ہے۔ ضمیر مرفوع متصل کے چارٹس میں آ رہی ہے، اور ضمیر جمع متکلم کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم نے جو ہے نا فعل با فاعل ڈکلیئر کر دیا۔ اچھا، جس سے کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہمیشہ لام کے حرف جار کے ساتھ آتا ہے، اس کیس میں مدائسکہ سے کہا جا رہا ہے نا، یہ جار ہو گیا، مجرور ہو گیا، ٹھیک ہے، کلنا کے متعلق کہہ دیں گے۔ اچھا، اس کے بعد اس کو ہم دیکھتے ہیں، اس کے حرف اصلی کیا ہیں؟ سین، جیم اور دال، ٹھیک ہے، باب نصرہ ینصرو سے آتا ہے۔ یہ صیغہ کون سا ہے جی؟ یہ حاضر مذکر جمع کا صیغہ اور امر کا صیغہ ہے،
اور ہمیں پتہ ہے کہ امر کا جو بنتا ہے، فعل امر جو بنتا ہے وہ بیسیکلی حاضر مضارع کے صیغوں سے بنتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں کس چیز کا میننگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تم سجدہ کرو، یعنی اس کیس میں ہوتا ہے نا، اگر عام ہوتا تو کیا ہوتا، تسجدون، تم سجدہ کرتے ہو، لیکن ہے کہ اس جدو تم سجدہ کرو، ٹھیک ہے، اس کو ذرا دیکھتے ہیں یہ کیسے بنا، کیسے ہے، یہ یوں بنا ہے، یوں بنا، اس کو ہم دیکھتے ہیں جی، تو اچھا اچھا، ہمیں پتہ ہے کہ مضارع اس کو امر بنانے کا پہلا سٹیپ کیا ہوتا ہے جی، اس کے اندر جو ہوتی ہے نا، اس صیغے کے اندر جو ہے نون جو ہے ڈراپ ہو جاتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ جی مضارع کو ہم نے اخف کر دیا، پہلا سٹیپ، ٹھیک ہے، اس کے بعد سیکنڈ سٹیپ کیا ہوتا ہے جی، ہم علامت مضارع ہٹا دیتے ہیں، اس کے بعد اگر جو ہے پڑھا جائے تو ویل اینڈ گڈ، کوئی چینج نہیں آتی، اگر نہ پڑھا جائے تو جو سٹارٹنگ میں حمزۃ الوصل داخل ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر حرکت جو ہوتی ہے وہ ضمہ کی ہوتی ہے، جو باب نصر النصر ینصرو سے فعل امر بنتے ہیں، ٹھیک ہے، باقی باب جو سے بنتے ہیں ان کی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب تم سجدہ کرو، اور واو جو ہے یہ فاعل ہے، ٹھیک ہے، تو پورا پورشن جو ہے نا فعل بفاعل ہو کے اس کو فعل بفاعل ہم ڈکلیئر کر دیں گے، ٹھیک ہے، اچھا، لی آدمہ، لی جو ہے نا حرف جار ہے، آدمہ مجرور ہے، اس کے وہ شروع کے ہم نے متعلق کر دیا، ٹھیک ہے، تو اس کو پورے پورشن کو ہم کیا کہہ دیں گے جی، یہ پورا پورشن جو ہے جملہ فعلیہ ہو کے کلنا کے لیے مفعول بھی جو ہے ڈکلیئر ہو جائے گا، للملائکتی، کلنا کے لیے جو ہے کیا ہو جائے گا، متعلق ہو جائے گا، اور یہاں پہ از جو ہے نا اس کو ہم جو ہے نا کیا کہہ دیتے ہیں جی، از کو ہم نے ظرف کہہ دیا، اور یہ پورا پورشن مضاف الیہ ہو کے جی کیا ہو جائے گا جی، ایک جو معذوف ہم نے جو ہے ڈکلیئر کیا تھا اس گروہ اس فعل امر، اس کے جو ہے متعلق جو ہے کر دیا جائے گا، جنی جب، ٹھیک ہے، جب ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کو، ٹھیک ہے، اچھا اچھا، اس میں ایک اور امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کا ایک اور طریقے سے بھی اس کا انالیسس ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، مختلف طریقے سے اس کی ترکیب ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک واحد طریقہ نہیں ہے، فسجدو، ٹھیک ہے، فسجدو کو ہم نے دیکھا ہے تو انہوں نے سجدہ کیا، یہ کون سا صیغہ ہے جی، فعل ماضی غیر مذکر جمع کا صیغہ ہے، واو جو ہے فاعل ہے، فسجدو تو انہوں نے سجدہ کیا، یعنی اس وقت جو ملائکہ تھے یا جو بھی تھے اس وقت ان سب نے جو ہے سجدہ کیا، الا ابلیس، ٹھیک ہے، الا ابلیس، اب الا جو ہے حرف استثناء ہے، اچھا، اس میں جو واو کی جو ضمیر ہے نا، اس میں سب جو ہے شامل تھے ادھر، لیکن یہ ہے کہ سب ملائکہ شامل تھے، اس میں سے حرف استثناء کے ذریعے جو ہے ابلیس کو ان میں سے سپریٹ کر دیا گیا، نکال دیا گیا، یعنی سب نے سجدہ کیا ملائکہ نے، اور وہاں پہ جو بھی اویلیبل تھے، لیکن فرشتوں کو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ٹھیک ہے، یہ حرف استثناء ہے، ٹھیک ہے، اور اگر یہ گرامر والے بتاتے ہیں اگر یہ انہی کی جنس میں ہوتا، فرشتوں کی جنس میں سے ہوتا، پھر نکالا جاتا نا، تو پھر اس کا جو ہے اعراب جو ہوتا ہے نا، اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ پھر کیا ہوتا ہے، لیکن جب اس کی ان کی جنس کے اندر نہیں ہوتا تو پھر اس کا اعراب جو ہے نا کیا لیا جاتا ہے جی، اس کا اعراب جو ہے منصوب لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اچھا، تو اس طریقے سے اس کا انالیسس ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس پورے پورشن کو ہم نے کیا لے لیا جی، اس پورے پورشن کو نا ہم نے کیا لے لیا، اس کو ہم نے جملہ فعلیہ لے لیا، اچھا، اس میں ایک امپورٹنٹ چیز ہے، گرامر والے بتاتے ہیں کہ آپ دیکھیں حرف استثناء جو سے جو ہے یہ جو ملائکہ میں سے نا، اچھا، نکالا جا رہا ہے ابلیس کو، ٹھیک ہے، وہ ان کے جنس میں نہیں آتا، تو اس لیے اس کو ہم کہہ دیں گے کہ منصوب ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ ان کے جنس میں آ جاتا ہے نا تو پھر حرف مستثنیٰ جس کو جو ہے نا نکالا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جو مستثنیٰ ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے،
वो फिर हम उसको जो है ना जिसको निकाला जाता है मुस्तस्ना, वो फिर मरफू भी आ जाता है, आ सकता है, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा बेसिक सा असूल है, इसको ध्यान में रखें। अच्छा, अब उसके अंदर फा, अच्छा फा जो है ना अतफा, ठीक है, फा फोरिया भी कहते हैं, यानी पहले ये इवेंट हुआ, उसके बाद फौरन जो है ना, जब अल्लाह ने ताला शानू ने हुक्म दिया तो उसके बाद फौरन जो है सजदा किया कि सब ने सजदा किया सिवाय जो है शैतान के ना, इसको फा फोरिया भी कहते हैं। अगर इसकी जगह जो है सुम्मा आता ना, तो उसकी ये मीनिंग होती है कि यार उसमें कुछ डिले आया है, लेकिन जैसे ही अल्लाह ने हुक्म दिया सब लोग सजदे में गिर के सिवाय जो है इब्लीस के शैतान के, ठीक है। अच्छा, अबा, इसके हरफ असली देखते हैं, हमज़ा, बा, या, ये बाप इसको फ़ाता यफ्तू से आता है, ठीक है। अच्छा, ये कौन सा सीगा है जी? ये सीगा है जी फ़िल माजी गैर मुज़क्कर वाहिद का सीगा। असल में क्या बनेगा? ये बनेगा जी आबा या, ठीक है। पीछे जो है फ़तह खुद मुतहर्रिक है तो किस में हो जाएगा? अलिफ में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अबा, ठीक है। अब हमें पता है कि अब ये जो या है ना, ये बेसिकली या नहीं है, ये अलिफ है, ठीक है। अगर ये एक्चुअल या होती ना तो इसके नीचे जो है दो नुक्ते होते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है ना, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि ये जो है या जो है इस कन्वर्टेड इनटू अलिफ, ठीक है। ये भी एक बेसिक असूल है, आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है उसने बढ़ाई की, ठीक है। आगे हम देखते हैं जी। अच्छा, अब ये हुआ जो है ना, इसके अंदर फाइल जो है हुआ की ज़मीर है, उसने बढ़ाई की इब्लीस की जानिब लौट दी है, ठीक है। तो ये पूरा जो पोर्शन है ना, ये फेल ब फाइल है, ठीक है। आगे हम देखते हैं वाओ इस्तकबरा, ठीक है। इसके हरफ असली क्या है? इसके हरफ असली हैं काफ, बा और रा, ठीक है। बाब इस्तफाल से आ रहा है, ठीक है। इस्तिफआल, इस्तफला यस्तफिलु, ठीक है। इस्तकबरा, उसने बढ़ाई की, ठीक है। इसके अंदर भी फाइल क्या हुआ की ज़मीर है, और ये किसकी जानिब लौट रही है? शैतान की जानिब, उसने बढ़ाई की, ठीक है। इस्तकबरा, ये कौन सा सीगा है जी? फिल माजी गायब मुज़क्कर वाहिद का सीगा है, ठीक है। वो फिर हरफ हो गया। काना जो है फेल नाकिस है। काना हमें पता है कि असल में क्या होता है जी? कावाना, ठीक है। फिर सीगे जो है कायदे के मुताबिक कन्वर्ट होके कैसे आ जाता है? कई दफ़ा हमने इसको किया, मजीद नहीं करते, काना हो जाता है। और इसके अंदर फाइल क्या है जी? हुआ की ज़मीर है, और वो किसकी जानिब लौटती है? इब्लीस की जानिब, और वो था, ठीक है। हमें पता है कि काना जो फेल नाकिस है, इसका एक इसम होता है, खबर होती है, ठीक है। इसम इसका जो है मरफू होता है, और ख़बर इसकी मंसूब होती है। इसके इसके अंदर जो इसम है ना, जो मरफू इसम है, वो इसमें ज़मीर है। ज़मीर मरफू मुत्तसिल के चार्ट्स में आ रही है, और ज़मीर कौन सी है जी? ज़मीर है गायब मुज़क्कर वाहिद की, ठीक है। और वो था मिनल काफिरीन, इसको हरफ जार हो गया। और अल काफिरीन, इसके हरफ असली हैं काफ, फा हो गया और रा हो गया। अब नासरा यहाँ शुरू से आता है। हमें पता है कि इसमें फ़ाइल का जो सलासी मुजर्रद के अवाब हैं, जिन उनका जो फेल आते हैं सलासी मुजर्रद से के अवाब से, उनका जो इसमें फ़ाइल का वज़न है ना, वो ये है कि फ़ाइल, ठीक है। तो ये जो काफिरुन, और हमें पता है कि जब इसका जमा जो है सालिम बनाया जाएगा तो कैसे बनाया जाएगा? काफिरूना, ठीक है। फिर जब हमें पता है कि उसको मंसूब या मजूद पे कन्वर्ट किया जाता है तो ईना की साउंड होती है, तो क्या होता है? का ईना, ठीक है। अच्छा, उसके अंदर हमें पता है कि ये मजदूर हो गया, काना फेले नाकिस प्लस इसम है, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम पूरा देखते हैं। तो ये वो हरफ अत्फ के ज़रिए ये पूरा जो है उस पर पिछले जुमले पे मातूफ़ ला, इसको हम डिक्लेयर कर देंगे, सॉरी मातूफ़ अव्वल डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है। इसको हम मातूफ़ डिक्लेयर कर देंगे, और वाव हरफ अत्फ के ज़रिए इसको हम क्या डिक्लेयर कर देंगे जी? मातूफ़ सानी। और ये पूरा जुमला क्या हो जाएगा जी?
یہ پورا جملے کو ہم جملہ عاطفہ ڈکلیئر کر دیں گے. اچھا اس کو ہم کیا ڈکلیئر کر دیں گے؟ اس کو ہمیں پتہ ہے کہ اس کو ہم یہ ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ یہ حال ڈکلیئر کر دیتے ہیں. اچھا ہمیں پتہ ہے کہ اس طریقے سے اس کا جو ہے میننگ جو ہے بن ہے. اچھا ایک امپورٹنٹ چیز آپ کو ہم نے کئی دفعہ بتائی بھی ہے کہ جب یہاں پہ آتا ہے نا کوئی معرفہ، ٹھیک ہے، معرفہ اسم جو ہوتا ہے اس کے بعد اگر کوئی بھی جملہ آتا ہے نا بیسیکلی اس کا حال بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کیس میں جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ذوالحال ہے اور اس کو ہم نے حال ڈکلیئر کر دیا، یعنی ابلیس کا حال تھا. ٹھیک ہے، اس نے بڑائی کی، ٹھیک ہے، نہیں اس نے انکار کیا اور اس نے انکار کیا، اس نے بڑائی کی اور وہ تھا کافروں میں سے. پورا اس کا حال ہے اور یہ پورا حال بن کے نا یہ ابلیس ہی کا، اس طریقے سے ہم اس کو جو ہے انالائز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، پہلے جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ استنافیہ ہم نے کہہ دیا وقلنا. ٹھیک ہے، یہ معروف جو ہے فعل ہے. یہ کون سا صیغہ ہے جی؟ یہ صیغہ ہے جی متکلم جمع کا صیغہ ہے. فعل ماضی متکلم جمع کا صیغہ، اس کے اندر فاعل کیا ہے؟ نا. ٹھیک ہے، وہ فاعل ہے اور یہ ضمیر ہے. ٹھیک ہے، کون سی ضمیر ہے جی؟ ضمیر مرفوع متصل کے چارٹس میں آ رہی ہے اور ضمیر کون سی ہے؟ متکلم جمع کی ہے. ٹھیک ہے، اور ہم نے کہا اچھا یا جو ہوتا ہے نا، ہمیں پتہ ہے، ہم نے کئی دفعہ دیکھا ہے ادھو جو ہے، یا جو ہوتا ہے قائم مقام ادھو جو ہے فعل کے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور آدمو جو ہے نا، آدمو جو ہے وہ بیسیکلی قائم مقام ادھو جو ہے مفعول بھی ہم اس کو جو ہے کنسیڈر کریں گے. ٹھیک ہے، تو اس پورے پورشن کو ہم جو ہے ندا کنسیڈر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یا حرف ندا ہو گیا. ٹھیک ہے، یا کو ہم نے کیا کہہ دیا جی؟ یا جو ہے حرف ندا ہو گیا. ٹھیک ہے، یا حرف ندا ہو گیا. ٹھیک ہے، اور اس کو ہم نے کہہ دیا ادھو جو ہے، ادھو جو ہے فعل کے ہم نے جو ہے نا قائم مقام کہہ دیا. اور آدمو کو ہم نے ادھو جو ہے فعل کے ہم نے جو ہے نا اس کا مفعول بھی جو ہے ڈکلیئر کر دیا. اس کو ہم نے جو ہے ندا کہہ دیا. اچھا اسکن، اس کے حرف اصلی دیکھتے ہیں جی کیا ہے. اس کے حرف اصلی ہیں جی سین، قاف اور نون. ٹھیک ہے، اور یہ کون سا صیغہ ہے جی؟ یہ ہے جی فعل مضارع حاضر مذکر واحد کا صیغہ ہے اور یہ فعل امر ہے. ٹھیک ہے، اور یہ بیسیکلی کیسے بنے گا جی؟ یسکنو. ٹھیک ہے، اس کو ہم بناتے ہیں جی، یہ یسکنو بنے گا، یوں بنے گا یسکنو. اچھا اس میں سب سے پہلے ہم نے یہ کام کرنا ہے کہ بھئی اس کو جب فعل امر بناتے ہیں نا تو پہلے سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ مضارع کو جو ہے اخف کیا جاتا ہے، اور یہ صیغہ جب اخف ہوتا ہے نا تو یہ جو ہے ضمہ جو ہے جزم سے چینج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو یا ہوتی ہے نا اس کو ڈراپ کر دیا جاتا ہے. اگر پڑھا جائے تو ویل اینڈ گڈ، نہیں پڑھا جائے تو ساتھ جو ہے حمزۃ الوصل آ جاتا ہے. اور حمزۃ الوصل اگر ناصرہ ینصرو سے اگر بننا ہے نا فعل امر تو اس پہ حمزۃ الوصل پہ جو حرکت ہوتی ہے نا وہ ضمہ کی ہوتی ہے. لیکن پتہ ہے کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ جب حمزۃ الوصل آ جاتا ہے اور ملا کے پڑھا جاتا ہے تو وہ نہیں پڑھا جاتا. ٹھیک ہے، اور اس کے اندر جو فاعل کیا ہے وہ جو ہے انتا کی ضمیر ہے. ٹھیک ہے، تم ٹھہرو. ٹھیک ہے، آرڈر ہے. اچھا اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک اور انتا کی ضمیر آئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اب یہ انتا کی ضمیر جو ہے گرامر والے یہ بتاتے ہیں کہ ایمفیسس کے لیے، تاکید کے لیے آئی ہے، اور دوسری اس کی یہ وجہ بتاتے ہیں کہ انتا کی ضمیر کے ساتھ اگر کوئی مزید چیز جو ہے عطف ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، وہ زوجو کا واو حرف عطف ہو گیا، حرف جار ہو گیا. ٹھیک ہے، زوجو یہ آپ کے پاس جو ہے یہ ہو گیا، آپ نے اس کو مضاف جو ہے ڈکلیئر کر دیا، اور کا آپ نے جو ہے اس کو مضاف الیہ ڈکلیئر کر دیا. ٹھیک ہے، تو اس کو آپ نے جو ہے مضاف الیہ جو ہے ڈکلیئر کر دیا. اچھا اس کو ہم نے زوجو کو اپنے مضاف کیوں ڈکلیئر کیا کہ سٹارٹ میں الف نام نہیں ہے، اعراب ہلکا ہے،
تو یہ پورا جو ہے یہ انتا پہ اس کو انتا کا ہم نے اس کو کیا کہہ دیں گے جی، معطوف لہ کہہ دیں گے، اور انتا کو آپ کیا کہہ دیں گے جی، معطوف کہہ دیں گے، ٹھیک ہے. اور یہ پورا پورشن کیا ہو جائے گا، اس کو ہم اسکن کا جو ہے فائل جو ہے ڈکلیئر کر دیں گے، ٹھیک ہے. اچھا اس میں گرامر والے یہ بتاتے ہیں نا کہ اگر جو ہے اس میں اسکن میں اگر کوئی جو ہے جو فائل ہے جو ہم ضمیر ہے، ٹھیک ہے، اس میں جو مستتر ضمیر ہے انتا کی، اگر اس پہ کوئی چیز عطف ہونی ہے نا تو انتا کو تاکید کے لیے لائیں گے اور واو حرف عطف کے ذریعے عطف ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تو یہ ایک جو ہے گرامر میں جو ہے ایک ترکیب جو ہے بتائی جاتی ہے، گرامر والے اس طریقے سے اس کا انالیسس کرتے ہیں. یہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ چیز ہے، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اچھا اس کو آپ نے جو ہے وہ کہہ دیا جنتا کو آپ نے کیا کہہ دیا جی، اس کو آپ نے کیا کہہ دیا جی، مفعول بھی ڈکلیئر کر دیا، ٹھیک ہے. اس کا اسکن کا جو ہے مفعول بھی ڈکلیئر کر دیا، اس کا آپ نے فائل جو ہے ڈکلیئر کر دیا، اس کو اپنے فیل ڈکلیئر کر دیا، اور پورا جو ہے نا پورشن جو ہے یہ جملہ اسمیہ ہو کے نا اس کو آپ نے کیا ڈکلیئر کر دیا، جواب ندا. اور اس پورے پورشن کو جیسے یا کا ہم نے کہا تھا یہ جو ہے قائم مقام ہے ادھو جو ہے فعل کے، ٹھیک ہے. تو پورا جو ہم نے اس کو جو ہے اس کی جو ہے وہ کی تھی، ہم نے اس کا انالیسس کیا تھا، اس کو ہم نے جو ہے ندا ڈکلیئر کر دیا. اور یہ جو ہے اس کو ہم نے پورا جو ہے جملہ ندائیہ کہہ دیا، ٹھیک ہے. اور پورا جملہ ندائیہ ہو کے یہ کلنا کے لیے فعل کے لیے کیا ہو گیا جی، کلنا فعل کے لیے آپ نے اس کو کہہ دیا جی مفعول بھی، ٹھیک ہے. اچھا اس میں ایک اور امپورٹنٹ چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس میں واو جو ہے نا آگے عطف بھی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، وکلا، ٹھیک ہے، واو عطف ہو رہا ہے. اس کو ہم مزید اس کو ہم دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ پہلے ہم نے نا واو کو کنسیڈر نہیں کیا تھا، واو کو ہم مزید جو ہے کنسیڈر کر کے آپ دیکھتے ہیں، وکلا، ٹھیک ہے. اور اس کے حرف اصلی کیا ہیں جی، حمزہ، قاف اور لام، ٹھیک ہے. اس میں ہم امپورٹنٹ چیز ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو مثنیٰ کا صیغہ بن رہا ہے نا، حاضر کا ہم دیکھتے ہیں نا، مضارع کے حاضر کا جو ہے مثنیٰ کا صیغہ کیسے بنتا ہے، تفعلانی، تو کیا ہوگا تاکلانی، ٹھیک ہے. اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ اوپر ہم نے لکھا ہے تاکلانی. اچھا اس کو جب ہم نے عمل میں کنورٹ کرنا ہے نا، نون جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ جب صیغہ ہوتا ہے نا اخف ہوتا ہے تو نون ڈراپ ہو جاتا ہے، علامت مضارع ہٹ جاتی ہے، اور اس کے بعد جو الف ہوتا ہے نا وہ بھی اس کے اندر جو ہے جن آپ کو پتہ ہے کہ عمل جو ہے ان صیغوں سے جب بنتا ہے جن صیغوں کے سٹارٹ میں اندر حمزہ آتی ہے نا تو وہ بھی اڑ جاتا ہے، تو کیا ہو جائے گا کلا، ٹھیک ہے، تم کھاؤ، تم دونوں کھاؤ، ٹھیک ہے. منہا، منہا جار، یہ ہو گیا مجرور ہو گیا، یہ ہا جو ہے ضمیر ہے، ٹھیک ہے. ضمیر کون سی ہے جی، ضمیر ہے جی، ضمیر مجرور متصل کے چارٹس میں آ رہی ہے، اور ضمیر ہے جی غائب مؤنث واحد کی ضمیر ہے یہ، ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جی آگے آ گیا راغدن. اچھا راغدن ہم دیکھ لیتے ہیں کہ بھائی یہ ہمیں پتہ ہے کہ منصوب ہے. اچھا اس کو گرامر والے کنسیڈر کرتے ہیں کہ یہ ایک جو ہے نا فعل مطلق ہے، اس کا جو ہے مطلق جو ہے مفعول مطلق، ٹھیک ہے، جو اس کا جو فعل ہے نا کلا وکلا جو ہے فعل ہے، اس کا جو ہے عقلاً جو ہے اس کا جو ہے مفعول مطلق ہے، اور اس کی یہ راغدن کو صرف قرار دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے ہوتا ہے، اور اس کو ہم ظرف کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے. شیتما، اس کے حرف اصلی کیا ہیں، شین، یا اور حمزہ، ٹھیک ہے. یہ کون سا صیغہ ہے جی، یہ ہم نے کئی دفعہ اس کو کنورٹ کیا، یہ صیغہ ہے جی فعل ماضی حاضر، فعل ماضی حاضر، فعل ماضی حاضر مذکر مثنیٰ کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، تم دونوں چاہو، ٹھیک ہے. تو اس چیز کو ہم نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے. اچھا اس کا یہ مطلب ہوتا ہے نا، راغدن کا مطلب ہوتا ہے فراغت سے، ٹھیک ہے.
تو یہ ہم نے اس کو جو ہے پورا جو ہے اپنا جو ہے یہ صفت ہو گیا، اور پورا معذوف اپنا جو ہے یہ مفعول مطلق سے مل کر جو ہے موصوف صفت جو ہے نا یہ کلّا کی ہم اس کو ڈکلیئر کر دیں گے. کیا ڈکلیئر کر دیں گے جی؟ اس کو ہم اس کا جو ہے مفعول مطلق جو ہے ڈکلیئر کر دیں گے شیتما. ٹھیک ہے، اس کے اندر جو ہے فائل کیا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں. تو ماں کی ضمیر اس کے اندر جو ہے فائل ہے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے جہاں سے، جہاں تم نے چاہا جہاں سے. ٹھیک ہے، اس کا جو ہے نا اس کے فیصلی ہیں شین یا اور حمزہ. ٹھیک ہے، بعد فاتحہ یفتو سے آتا ہے، کنورٹ ہو کے شیتما ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اس کے اوپر جو ایڈورب کے جو ہے قواعد اپلائی ہوں گے، اور یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ فعل بفاعل ہو جائے گا جہاں سے تم نے چاہا. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے ہم اس کو جو ہے انالائز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ پورا جو ہے یہ جملہ ایک فعلیہ جو ہے ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا، یہ جو ہے اس کو ہم مفعول مطلق ڈکلیئر کر دیں گے. یہ ظرف مضاف لے ہو کے کلّا کے جو ہے متعلق ہو جائے گا ولا تقربا. ٹھیک ہے، اچھا اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی تقربا. ٹھیک ہے، یہ اس کے حرف اصلی کیا ہیں جی؟ اس کے حرف اصلی ہیں قاف، را اور با. ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کون سے باب سے آ رہا ہے. اچھا، اور یہ باب کس سے باب سے آتا ہے جی؟ باب سامیہ یسمو سے آتا ہے، اور باب کرما یکرمو سے آتا ہے. ٹھیک ہے، سوری یہ ان دونوں بابوں سے آتا ہے، سامیہ یسمو سے بھی آتا ہے اور باب کرما یکرمو سے بھی آتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ کون سا صیغہ ہے جی؟ سامیہ یسمو سے آئے گا. تو یہ کیسے بنے گا؟ اس کا جو ہے اچھا یہ یہ جو ہے نا فعل نہیں ہے. ٹھیک ہے، فعل نہیں میں کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز سے منع کیا جاتا ہے، آرڈر کیا جاتا ہے. اور فعل نہیں آپ کو پتہ ہے کہ مضارع حاضر کے صیغوں سے بنتا ہے. اور یہ کون سا صیغہ ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں؟ یہ ہے جی تقربانی. ٹھیک ہے، تقربانی ہوگا. ٹھیک ہے، تقربانی ہمیں پتہ ہے کہ یہ جب اخف ہوتا ہے نا تو اس کا نون جو ہوتا ہے ڈراپ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ بس یہی ایک ہی سٹیپ ہوتا ہے فعل نہیں میں کنورٹ کرنے کا. ٹھیک ہے، یعنی ایک کسی چیز سے منع کرنے کو آرڈر کیا جا رہا ہے، تم دونوں نہ جانا. ٹھیک ہے، یہ ہمیں مثنیٰ کا صیغہ ہے نا. ٹھیک ہے، تم دونوں نہ جانا. ٹھیک ہے، تو یہ کس کی جانب جو ہے اشارہ ہے جی؟ یہ اشارہ اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. جو اس کے اندر جو فاعل ہے نا، اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر جو فاعل ہے نا یہ الف ہے. ٹھیک ہے، الف از ایکل ٹو فاعل ہے. ٹھیک ہے، یہ کون سی چیز ضمیر ہے؟ ضمیر مرفوع متصل کی چارٹس میں آ رہی ہے. ٹھیک ہے، اور ضمیر ہے کون سی ہے جی؟ ضمیر ہے جی حاضر مذکر مثنیٰ کی ضمیر ہے. ٹھیک ہے، اور یہ کس کی جانب لوٹ رہی ہے؟ یہ اس کی جانب لوٹ رہی ہے. ٹھیک ہے، آدم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ کی جانب. ٹھیک ہے، تو اس چیز کو ہم نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے. بیسک چیزیں ہیں. ہذہ شجرۃ، اس کو ہم کہہ دیں گے اس میں اشارہ. اچھا، اس میں اشارہ ہو گیا. اور اس کو ہم کیا کہہ دیں گے؟ مشار الیہ. ٹھیک ہے، سوری مشار الیہ، یعنی جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. اچھا، ہمیں پتہ ہے کہ یہ حاضی ہی جو ہے نا یہ مؤنث کا اشارہ ہے. ٹھیک ہے، اور یہ قریب کا اس میں اشارہ ہے. ٹھیک ہے، قریب کا مؤنث کا اس میں اشارہ ہے. ٹھیک ہے، اور اس کی جو ہے واحد کا اس میں اشارہ ہے. اس کی جو ہے نا جنس جو ہے اس کی مؤنث ہے، اور وسعت اس کی جو ہے معرفہ ہے. ٹھیک ہے، اور جنس اس کی جو ہے نا مؤنث ہے. ٹھیک ہے، اب اس کا اعراب کیا ہوگا؟ اس کا اعراب ہوگا جی، اس کا اعراب ہوگا یہ مبنی اسم ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس کی مرفوع منصوب اور مجرور کنڈیشنز کے اندر یہ تینوں کیسز کے اندر اس کی فارم سیم رہتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کیس میں اس کا اعراب ہوگا جی منصوب ہم کنسیڈر کریں گے، کیونکہ اس کے بعد جو مشار الیہ ہے نا وہ جو ہے منصوب ہے. اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ مشار الیہ جو ہے اس کو جو ہے یہ اس کو فالو کرتا ہے. ٹھیک ہے، جس چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے نا مشار جو ہے
مشار لا جو ہے مشار کو جو ہے فالو کرتا ہے، تو اس لیے ہم کہیں گے کہ بھئی اس کا اعراب جو ہے وہی ہے جو اس کا پچھلے کا اعراب ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس کو ہم جو ہے نا مفعول بھی جو ہے ڈکلیئر کریں گے. اور مفعول بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ جو ہے منصوب ہوتا ہے. مفعول بھی بیسیکلی ہے کیا؟ جس کے اوپر ایکشن جو ہے پرفارم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم نے پورے کو آپ نے جو ہے فعل و فاعل آپ نے کہہ دیا. ٹھیک ہے، یہ پورا پورشن آپ کے پاس کیا ہو گیا جی؟ یہ آپ کے پاس ہو گیا جی جملہ فعلیہ. ٹھیک ہے، فتکون. ٹھیک ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں جی. اچھا، اس میں نا ہماری بڑی اچھی پریکٹس ہو رہی ہے مثنیٰ کے صیغوں کی. اب یہ کون سا مثنیٰ کا صیغہ ہے جی؟ فعل ناقص کا. یہ مثنیٰ کا صیغہ ہے جی حاضر مذکر مثنیٰ. ٹھیک ہے، مثنیٰ جس کو کہتے ہیں نا مثنیٰ. تو یہ اصل میں کیا بنے گا؟ یہ اصل میں بنے گا تک وہ نانی. ٹھیک ہے. اچھا، ہمیں پتہ ہے کہ اجوف کا قاعدہ ہے، اس کے مطابق یہ اپنی حرکت جو ہے پیچھے ٹرانسفر کر دے گا، تکو نانی ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تکو نانی. اچھا، ہمیں پتہ ہے کہ یہ صیغہ جب ہوگا نا، یہ صیغہ جب ہوگا، جب اخف ہوگا تو اس کے اندر کیا چینج آئے گی؟ یہ جو ہے نا ہو جائے گا، یہ نون جو ہے ڈراپ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ نون جو ہے ڈراپ ہو جائے گا. اور اس کے اندر بھی فائل کیا ہے؟ اس کے اندر اسم کیا ہے؟ ہمیں پتہ ہے کہ اس کے اندر جو اسم ہے نا، وہ آپ کو پتہ ہے کہ فعل ناقص کی ایک اسم ہوتی ہے، خبر ہوتی ہے. اسم اس کی جو مرفوع ہوتی ہے، خبر اس کی منصوب ہوتی ہے. اور اس کے اندر جو اس کی اسم ہے نا، وہ الف کی ضمیر ہے. ٹھیک ہے، یہ ضمیر مرفوع متصل کے چارٹس میں آ رہی ہے. اور ضمیر ہے کون سی ہے؟ ضمیر ہے جی حاضر مذکر مثنیٰ کی. ٹھیک ہے، من حرف جار ہو گیا. ظالمین، اس کے حرف اصلی کیا ہیں؟ ذا لام اور بین. ہمیں پتہ ہے کہ ثلاثی مجرد کے باب سے آتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا اسم الفاعل کا وزن ہوگا فاعلن. تو کیا ہو جائے گا جی؟ ظالی. ٹھیک ہے، ظالم. جب اس کو کنورٹ کریں گے جمع سالم میں تو کیا ہوگا جی؟ ظالمون. ٹھیک ہے. اچھا، پھر ہمیں پتہ ہے کہ جب اس کو ہم کنورٹ کرتے ہیں نا، جمع سالم کو ہم کنورٹ کرتے ہیں منصوب یا مجرور فارم میں، تو اینا کی ساؤنڈ آتی ہے. تو کیا ہو جائے گا؟ ظالمین. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے اس کو ہم کہہ دیں گے جی جار مجرور ہو کے ہم فتکونہ جو ہے فعل ناقص کی ہم اس کو خبر کہہ دیں گے. ٹھیک ہے، فتکونہ جو ہے بیسیکلی فعل ناقص پلس اسم ہو جائے گا، پلس اسم ہو جائے گا. تو اس طرح اسم اور خبر ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے ہم اس کا انالیسس کر دیں گے. اس طریقے اچھا، پھر اس کی مزید جو ہے اس کی ترکیب دیکھتے ہیں. اچھا، اس میں جو ہے نا یہ واو جو حرف عطف ہم نے لے لیا. ٹھیک ہے، یہ واو حرف عطف لے لیا. ٹھیک ہے. اچھا، یہ ہم نے عطف لے لیا. ٹھیک ہے، اس کو ہم نے جو ہے اس کو آپ نے جو ہے ڈکلیئر کر دیا جی معطوف الیہ ڈکلیئر کر دیا. معطوف اول آپ نے ڈکلیئر کر دیا. معطوف ثانی ڈکلیئر کر دیا. تو یہ پورے تینوں جملے جو ہے عطف ہو کے کیا ہو جائیں گے؟ جملہ عطفہ بن کے نا. اس کو آپ کیا کہہ دیں گے جی؟ اس کو کہہ دیں گے آپ جواب ندا. ٹھیک ہے، اس کو جواب ندا ڈکلیئر کر دیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، اور اس کو فتکونہ جو ہے نا، اس کو ہم کہہ دیں گے یار اس کو اس طریقے سے جوڑ دیں گے کہ فتکونہ جو ہے وہ اس کا جو امر ہے نا، ٹھیک ہے، فعل امر اس کے جواب کے اندر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو جو چیز اس کے جواب کے اندر آتی ہے نا، تو اس کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اس کو بھی ہم اسی جملے کے ساتھ بھی جوڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو بھی ہم جوڑ دیں گے، لیکن اس کو یہ یہاں پہ جو ہے اخف اس لیے ہوا ہے کہ یہ جواب کے اندر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو بھی ہم معطوف جو ہے نمبر 4 جو ہے اس کو ڈکلیئر کر دیں گے.
ٹھیک ہے، تو یہ پورا پورشن جو ہے نا اس کو ہم جواب ندا کہہ دیں گے، اور اس کو ہم جو ہے نا ندا کہہ دیں گے، جو ہم نے دیکھا، تو یہ جملہ ندائیہ بن جائے گا، اور جملہ ندائیہ بن کے لیے کلنا جو ہے اس کے لیے ہم اس کو ڈکلیئر کر دیں گے بھائی، کلنا کے لیے ہم اس کو ڈکلیئر کر دیں گے مفعول بھی. تو اس طریقے سے اس کا انالیسس ہو سکتا ہے. تو اس کا دیکھ لیتے ہیں آگے. اچھا، اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. وَإِذْ قُلْنَا، جب کہا ہم نے، لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے، اسجدوا سجدہ کرو، لِآدَمَ آدم کو، فسجدوا تو انہوں نے سجدہ کیا، إِلَّا ابلیس سوائے ابلیس کے، ابا اس نے انکار کیا، واستکبر اس نے تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور بہت ہو گیا ان کافروں میں. وَقُلْنَا یا آدم، اور کہا ہم نے آدم علیہ السلام، اسکن رہو، انتا تم، وزوجکا اور تم اور تمہاری بیوی، الجنت جنت میں، وکلا اور تم دونوں کھاؤ، منہا اس سے، راغدن فراغت سے، وکلو اور تم دونوں کھاؤ، ٹھیک ہے، منہا اس سے، راغدن فراغت سے، حیث شئتما جہاں سے تم دونوں چاہو، ولا تقربا تم نہ تم دونوں قریب جانا، ہذہ شجرۃ اس درخت کے، فتکونا من الظالمین ورنہ اور نہ تم دونوں ہو جاؤ گے، ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے ظالموں میں سے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ شان ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.